اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. چھبیسویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد باری ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوا یا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور ان کے کردار کی اصلاح ہو گئی اور انہوں نے نیک کام کیے بھلے کام کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد اور اس کتاب کے ماننے کا حق ادا کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اس آیہ کریمہ میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے جو شاید سرسری ترجمے سے تو نظر نہ آئے، لیکن کوئی بھی آدمی ذرا سا بھی اس پہ فکر کرے غور کرے تو سمجھ لے گا کہ آج شروع ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور صرف ایمان نہیں لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک کام بھی کیے. ایمان لانے سے مطلب ہے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، فرشتوں کے وجود کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، آخرت کو ماننا، تمام ضروریات دین پر یقین کرنے کا نام ہے آمن. اور یہ مان کر ہی کسی کو عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ عمل میں صلاحیت از خود پیدا نہیں ہوتی. صلاحیت پیدا ہوتی ہے جب اس عمل کا حکم اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے یا اس عمل کی تائید جب اللہ کا نبی کرتا ہے تو عمل صالح ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتا ہے یا اللہ کا نبی جسے رد فرما دیتا ہے وہ غیر صالح ہو جاتا ہے. اب ایک کام ہے کہ ہم رزق کماتے ہیں، اس کے بے شمار ذرائع ہیں، تو اگر محض رزق کمانا مقصود ہو تو وہ جوئے سے بھی کمایا جا سکتا ہے، چوری ڈاکے سے بھی کمایا جا سکتا ہے، رشوت لینے سے بھی کمایا جا سکتا ہے. اگر اس کے کمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شامل ہے اور جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیے ان طریقوں سے کمایا جاتا ہے تو وہ کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے. اور افضل ترین عبادت ہے رزق حلال کا کمانا. عبادات میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے.
حصول رزق حلال بھی اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض عین ہے، اور کسی فرض پر عمل کرنا ہی تو عبادت ہے۔ اسی رزق کو جب خرچ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بچوں کو بھی جو کچھ کھلاتا ہے، گھر والوں پہ جو خرچ کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو عرض کی گئی، رسول اللہ گھر والوں کا نام نفقہ تو اس کے ذمہ واجب ہے، اللہ نے اس پر مقرر کر دیا، تو فرمایا اللہ کی اطاعت ہی تو عبادت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس پر اور وہ اسے ادا کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت ہی کا نام تو عبادت ہے، پھر تو وہی عبادت ہو گئی نا۔ جس طرح صلاۃ اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے، حج اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے، اسی طرح اہل و عیال کا نان و نفقہ بھی تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے بندے پر، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو اب یہی رزق کا معنی اور اس کو خرچ کرنا عمل صالح بھی ہے، اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو جائے تو وہی غیر صالح ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اب اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصی طور پر اس بات کا یقین کرنا کہ یہ سارے کی ساری نعمت جو ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف سے نصیب ہوئی ہے، اس کی وساطت سے نصیب ہوئی ہے، آپ کے وسیلے سے نصیب ہوئی ہے۔ قرآن کریم ساری مخلوق کو آواز دیتا ہے، یا ایھا الناس کہتا ہے، ھدی للناس ہے، ساری مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کے ہر بندے سے بات کرتا ہے۔ کافر ہے تو اسے تنبیہ کرتا ہے، ترغیب و ترہیب سے بات کرتا ہے، مومن ہے تو اس کی تائید کرتا ہے اور اس سے اللہ کے انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن یہ سعادت نصیب کس طرح سے ہوئی؟ فقہا لکھتے ہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھالے تو اسے یہ یاد دلاؤ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی، میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اس طرح سے ساری خدائی سے الگ کر کے، پہچان کر کے، ایک ہستی کو متعین کر کے مانا جائے۔ نبوت وحی ہے، وحی چیز جو ہوتی ہے موہوب لہو کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہے۔ جس طرح آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ باپ اپنی جائیداد باپ نے ایک بیٹے کو ہبہ کر دی یا کسی دوست کو ہبہ کر دی۔ اب ہبہ کرنے کے بعد جب اسے قبضہ دے دیا تو وہ خود بھی واپس نہیں لے سکتا، پھر وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اسی طرح نبوت وحی ہوتی ہے، اللہ کریم عطا کر دیتے ہیں اور نبوت واپس لی نہیں جاتی۔ رب العالمین جسے نبی بناتے ہیں پھر اسے نبوت سے معزول نہیں فرماتے، اس کی ذات کا وصف بن جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معترض اعتراض کرے، کوئی الزام لگانے والا اس پہ الزام لگائے، کوئی کسی طرح کی سازش کر کے
تو اس سے وہ عظمت چھین لے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں متعین کر دیا گیا کہ بما نزل علی محمد۔ اب اس بما نزل میں صرف قرآن نہیں ہے، اس میں حدیث بھی موجود ہے، جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن تو وہی مطلب ہے، وہ وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو اللہ ہی کا کلام ہے، الفاظ و حروف اور جملے، فکرے، محاورے، سارا کچھ اللہ ہی کا ہے۔ حدیث وہ ہے جو نازل تو اللہ کی طرف سے ہوئی، مفہوم اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے، لیکن الفاظ، جملے، فکرے یہ محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آپ ارشاد نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی۔ جیسے آج صبح یا کل یہاں بیان ہو رہا تھا کہ نماز کی فرضیت تو قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کی رکعت کتنی ہے، اس میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کہاں ہے، کس طرح سے شروع کرنی ہے، کس طرح سے ختم کرنی ہے، یہ تفصیل تو کوئی نہیں۔ یہ تو ہم سنت سے لیتے ہیں، اور سنت بھی وہی الہی ہے، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آپ بغیر وہی الہی کے، اللہ کی اجازت کے، اللہ کے حکم کے ارشاد نہیں فرماتے، تو جو تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ بھی نزل علی محمد میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وصف ذاتی بن گیا، یعنی کسی ہیلے حوالے سے کوئی بھی آپ کی ذات ستودہ صفات سے اسے الگ نہیں کر سکتا۔ نہ دنیا میں الگ کر سکتا ہے، دنیاوی زندگی میں نہ دنیاوی موت اسے الگ کر سکتی ہے، نہ یہ عالم الگ کر سکتا ہے، نہ برزخ الگ کر سکتا ہے، نہ ہنگامہ حشر الگ کر سکتا ہے، نہ آخرت۔ ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے روضہ اطہر کا آج وہی ادب ہے جو جب حضور اس عالم فانی میں جلوہ افروز تھے تو جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جو ادب لازمی تھا، روضہ اطہر کا آج بھی وہی ادب لازم ہے، اور کوتاہی یا گستاخی کرنے والا آج بھی اسی طرح معلوم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو آج بھی گستاخی یا کوتاہی کرے گا اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار لیے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں روضہ اطہر کے سامنے، حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے تھے مسجد میں، کوئی بدوی صحرائی مسلمان آیا اور اس نے کسی سے اونچی زبان میں بات کی، تو عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں مسجد نبوی میں سنگریزے اور باریک کنکریاں بچھائی گئی تھی، بارش ہوئی کھجور کے تنوں کی، اور اس پر کھجور کے پتے ڈال کر ان پر مٹی ڈالی گئی تھی، چھت تھی، نیچے فرش کچا تھا، تو محراب سے چھت ٹپکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم